یہ جو اسپیزمز ہیں اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس کو دمے میں بھی مفید ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ لیرنگز کا اسپیزم، تمام ریسپیریٹری سسٹم کا اسپیزم، یعنی سانس کی نالیوں کا ہر قسم کا اسپیزم، اور چائلڈ بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسے چوک کر گیا ہو اور اگلا سانس نہیں آئے گا، اس صورت میں اس کا استعمال کیوپرم کا بہت اہم ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں گا، فلیکشن اور ایکسٹینشن باری باری، ایک دفعہ یوں کر کے ہو جائے گا، فلیکس ہو جائے گا، پھر ایک دم ایکسٹینڈ ہو جائے گا ہاتھ، اور یہ اتنے زور سے ہوتا ہے کہ درد سے چیخیں نکل جاتی ہیں مریض کی۔ انگوٹھا نارمل ہے، ایک دم یوں ساتھ لگ جائے گا اور اس درد سے چیخ لے گئی، پھر بغیر وجہ کے اچانک، وجہ تو ہوگی لیکن اس کے علم میں نہیں، یوں کھل کے سیدھا اکڑ جائے گا۔ بچوں میں بعض ٹانگیں بھی حصہ کرتی ہیں، ایک دم سکڑ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر یوں زور سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ جو کیس ہے ٹپیکل کیوپرم کا ہے۔ کیوپرم میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں بیک وقت، فلیکسر مسلس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، ایکسٹینسر مسل پہ بھی، جس سے ہاتھ کھینچتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جن سے کھولتے ہیں انگلیوں یا اعضاء کو ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض مریضوں کو ایپیلیپسی یعنی مرگی کے بعد سخت سر درد کا دورہ پڑتا ہے، یہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے اکثر نہیں، یعنی بہت سے مریضوں میں۔ اس سر درد کا علاج کیوپرم ہے، بیلاڈونا نہ کوئی اور چیز۔ ایپیلیپٹک کو اگر ہوش آنے کے بعد سر درد ہو تو بلا تاخیر اس کو کیوپرم دینی چاہیے، اور بہت ہی ریلیونگ ہے، بجائے اس کے کہ کوئی گہری ڈرگ دی جائے جو اس کو غافل کر دے۔ یہ وہ اسپیزم دور کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ہیڈک ہو رہی ہے۔ آنکھ میں بھی اس کی ٹویچنگ ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد کے مسلز میں بھی۔ کیوپرم میں ایک صرف یہ بہت دواؤں میں پایا جاتا ہے، آنکھ کا ٹوچ کرنا، ایک دم یوں کر کے اسپیزم سا ہوتا ہے جسے آنکھ پھڑکنا بھی کہتے ہیں، لیکن کیوپرم میں جو امتیازی چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیوپرم میں ایک دفعہ دائیں میں شروع ہو رہی ہے تو پھر بائیں میں چلی جائے گی، پھر بائیں میں بعض دفعہ شروع ہوتی ہے تو دائیں میں چلی جاتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ دائیں سے بائیں حرکت کرے یا بائیں سے دائیں، کسی طرف سے بھی جب وہ اسپیزم شروع ہوتا ہے تو کیوپرم میں بسا اوقات وہاں ٹھہرتا نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، بیک وقت دونوں نہیں پھڑکتی۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیوپرم کا کیس ہے۔ کنورشنز کے بعد اگر پیرالیسس ہو جائے جو بار بار کی کنورشنز کے نتیجے میں ہو تو اس میں بھی فوری دوا کیوپرم ہونی چاہیے، اور اگر یہ مستقل فائدہ نہ دے سکے تو پھر اس کے بعد اس کو پلمبم کی باری آتی ہے۔ پلمبم میں بھی کنورشنز فائلج میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بعض بیماریاں جن کو ہم ہومیوپیتھی میں کہتے ہیں ڈراپ رسٹ، ایک آدمی کی رسٹ ڈراپ ہو جاتی ہے، اس کا آغاز عام طور پر اسپیزم سے شروع ہوتا ہے، اسپیزم ہوا، مڑ گئی، پھر سیدھی ہو گئی، پھر آخر وہیں آ کے ٹھہر گئی۔ اگر اس میں ریجیڈیٹی ہو اور ارد گرد ایسی علامتیں ہوں جیسے وہ حصہ مر رہا ہے، یہ پلمبم کا فالج ہے، اور پلمبم اونچی طاقت میں کبھی کبھی دے دی جائے تو اس کو دوبارہ ریوائیو کر سکتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جو فوری فالج ظاہر ہوتا ہو اسپیزمز کے بعد، کنولشنز کے بعد، اس میں کیوپرم پہلے دینی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کیوپرم کی طرف پہلے دھیان اس لیے ضروری ہے کہ اس کا دائرہ کار تھوڑے وقت کے اندر رہتا ہے، اس لیے جلدی نہ دی جائے تو پھر لیٹ بیکار ہے اور بعض مستقل ڈیمیج بھی رہ سکتا ہے۔ جو دوسری دوائیں ہیں، اوپیم ہے یا پلمبم وغیرہ، یہ بہت لمبے عرصے تک بھی کارآمد رہتی ہیں۔ کیوپرم لمبے عرصے کے بعد کارآمد اس وقت ہوتا ہے جب میٹاسٹیسس کے کیسز ہوں، جبکہ بیماری نے اپنی شکل بدل لی ہو۔ اس وقت چاہے آپ 50 سال کے بعد بھی دیں تو کیوپرم اونچی طاقت میں پہلی بیماری کو بحال کر دیتا ہے اور دوسری بیماریوں سے نجات دے دیتا ہے۔
تو جب میں یہ باتیں کہتا ہوں تو ان میں تضاد نہیں ہے، آپ کو باریک فرق سمجھنا چاہیے کہ مثلا سر پہ حملہ ہوا ہے، کسی بیماری کا اسپیزم ہوا ہے، ٹیمپریری بلائنڈنس ہوئی ہے، اس میں کیوپرم کا دائرہ کار اسپیزم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسپیزم ہٹ جائے تو ہٹ گیا، وہ مستقل ٹینڈنسی نہیں چھوڑتا وہاں. یعنی بلائنڈنس از ناٹ اے پرماننٹ فیچر، وہ اس اسپیزم سے تعلق رکھتی ہے جس کو کیوپرم کھول دے گا اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وقت پہ نہ کھولا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس حصے کی ڈیتھ کا، موت کا موجب بن جائے. وہ پھر کسی دائرہ اختیار میں بھی نہیں رہتی چیز. جہاں نروز مر جائیں وہ ہاتھ سے نکل گئیں.